فواد چودھری صاحب جو ہے ان کی زبان سے کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا. غالباً انہوں نے کوئی الیکشن کمیشن کے خلاف اور ان کے خاندانوں کے خلاف وہ بھی دھمکیاں دیتے ہیں نا. انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس میں انہیں پکڑا ہے. یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے اور اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے. کوئی نہیں 2-4 دن جیل میں رہ آئیں گے تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی نے اس ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے بیانیے کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ تو کشمیر بیچنے والے ہو, آپ تو کشمیر فروش ہو, آپ سے تو حساب کشمیر فروشی کا لیا جانا ہے. آپ کا اپنا تو کوئی نظریہ نہیں, آپ کا اپنا تو کوئی ایجنڈا نہیں, آپ تو ایک بیرونی ایجنڈے پر آئے ہوئے ہیں. اگر آپ آج بھی دیکھیں تو وہی جنرل ضیاء الحق والی جو سوچ ہے, آپ ایک طرف دیکھیں, ایک طرف بھٹوز ہیں اور دوسری طرف آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو جنرل عمر, جنرل ایوب, جنرل ضیاء الحق اور ان سارے آمروں کی جن سے بھٹوز لڑتے رہے, آج ان کی اولادیں ادھر کھڑی ہوئی ہیں. اور یہ بیانیے بھی, یہ جو بیانیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ وہ بیانیہ ہے جس سے آپ سیاسی قیادتوں کو سیاست سے دور کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی ریکنسلیشن کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کے ایجنڈے کے خلاف بات کر رہا ہے, کیونکہ آپ کا اپنا تو کوئی نظریہ نہیں, آپ کا اپنا تو کوئی نظریہ نہیں. آپ تشریف لائیں اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. آج ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خان صاحب جیسے ہمیشہ ان کی ایک جھوٹ کی سیاست رہی ہے. انہوں نے سیاست کے اندر جھوٹ, بددیانتی اور الزام تراشی, لوگوں کی کردار کشی, پگڑیاں اچھالنا, یہی ان کی سیاست رہی ہے اس ملک کے اندر. اور پچھلے تقریباً جو 5-6 سال ہیں اس میں تو انہوں نے قوم کو ہمیشہ انتشار کی طرف, افراتفری کی صورتحال, ہر ادارے کو دھمکیاں, ہر ادارے کو گالیاں, اور اب تو وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے مخالفین پر اپنی قاتلانہ حملوں کی اور قاتلانہ سازش کی ذمہ دار بھی انہوں نے ٹھہرایا. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے خان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو کہا کہ وہ میری بندوق کے نشانے پر ہیں, اور ہم نے اس وقت بھی ان کی اس دھمکی کو اس انداز میں نہیں لیا. ہم نے اس کا جواب بھی سیاسی دیا. ہم نے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کے عہدے سے الگ کیا, اور جس پر خان صاحب بڑے ہی سیخ پا ہوئے اور انہیں ایسے لگا جیسے اب تو میری حکومت نہیں رہی تو شاید اللہ نہ کرے یہ پاکستان کے لیے کوئی المیہ ہے. اور وہ ایک اپنا آئے دن بیانیہ بدلتے رہے. کبھی وہ سائفر لہرا کر کہتے تھے کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے, کبھی وہ ہماری عسکری قیادت پر الزام تراشی کرتے تھے. ان کے جو فالورز تھے وہ ان کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے گالم گلوچ, ان کی فیملیز تک پہنچنا, ان کو دھمکیاں دینا, پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا. اور آج جو ان کا یہ بیانیہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سنگین الزام ہے کہ آصف علی زرداری صاحب, وہ شخص جس نے اس ملک کو بچانے کے لیے, جس نے اس ملک میں امن کے لیے ایک طویل جدوجہد کی اور اپنے ناقابل تلافی نقصان بھی برداشت کیے, لیکن کبھی انہوں نے پاکستان کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کے اندر انتشار ہو. انہوں نے ہمیشہ ریکنسلیشن, مل جل کے چلنے کو ہی اپنی سیاست کا محور بنایا اور قوم کو ساتھ لے کر چلے, لوگوں کو ساتھ ملا کر چلے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو
پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ پورے پاکستان میں بڑھ رہی ہے. آپ اگر بلوچستان میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی وہاں پہ بڑی بڑی جو ہے وہ اچیومنٹس پیپلز پارٹی کی ہیں. کافی بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. کے پی کے اندر پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ اوپر گیا ہے. آپ کشمیر الیکشنز دیکھ لیں، اس کے بعد وہاں پہ بلدیاتی الیکشنز دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی وہاں پر نمبر 1 جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی ہے. جی بی کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی بہتر پوزیشن میں ہے. ہم نے جنوبی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے بڑا لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے بڑا کام کیا، اور لوگ جو ہیں آج ان کی پریورٹی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کراچی جیسے شہر میں جہاں بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ہم اتنی سیٹس نہیں جیت سکے تھے، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی نے بڑی اس بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ سیٹیں لی، اور آج سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر کراچی میں ہے. اور پورے اندرون سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی آپ کو نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام پر یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپنی گورننس کے ذریعے، اپنی ڈیولپمنٹس کے ذریعے، وہاں پر ہیلتھ سیکٹر میں اگر آپ چلے جائیں تو پورے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو سندھ میں کام کر رہے ہیں. آپ اگر ایجوکیشن دیکھ لیں تو بہترین ایجوکیشن سسٹم ہے سندھ کے اندر، وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو، وہ چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو. اور تھر جیسا علاقہ جہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی تھی، آج ہر روز میڈیا پہ ہم خبریں سنتے تھے جی کہ اتنے بچے بھوک سے مر گئے. اب تو پچھلے 2-3 سال سے کوئی خبر نہیں آ رہی. لیکن یہ بھی خبر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خبر بھی نہیں آ رہی کہ تھر کے حالات بہتر ہو گئے ہیں. تھر کے اندر پیپلز پارٹی نے جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے وہ آج وہ نہیں دکھایا جاتا. اس کا ہمیں ضرور افسوس ہے. یہاں پر اگر سندھ میں کوئی کتا کاٹ جاتا تھا تو یہاں پر کہا جاتا تھا کہ سندھ میں تو کتا کاٹ گیا ہے جی، اور ایک ایسے طوفان برپا ہو جاتا تھا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جو کتا کاٹنے کی ویکسین بناتا ہے، اور یہاں اب کتے بھی کاٹ رہے ہیں، یہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کوئی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اس پہ نہیں ہو رہا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے اندر ترقیاتی حوالے سے اور امن کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. اگر آج بھی پیپلز پارٹی کے وہ ترقیاتی منصوبے نکال دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے. کوئی ایسا میگا پروجیکٹ مجھے پنجاب کے اندر دکھا دے، ہاسپٹلز کے اندر، یا وہ مشنریز ادارے ہوں گے یا وہ پری پارٹیشن ہوں گے، اور اگر بعد میں بنے ہیں تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے یقیناً مرہون منت ہوں گے، ان میں ان کا نام ضرور آئے گا. تو یہ ساری چیزیں تھی جو آپ سے شیئر کرنا مقصد تھا. اور یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس جو قاتلانہ سازش کا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس پہ ضرور یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ رجیم ہے. اگر آپ آج بھی دیکھیں تو وہی جنرل ضیاء الحق والی جو سوچ ہے. آپ ایک طرف دیکھیں، ایک طرف بھٹوز ہیں اور دوسری طرف آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو جنرل عمر، جنرل ایوب، جنرل ضیاء الحق اور ان سارے آمروں کی جن سے بھٹوز لڑتے رہے، آج ان کی اولادیں ادھر کھڑی ہوئی ہیں. اور یہ بیانیے بھی، یہ جو بیانیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ بیانیہ ہے جس سے آپ سیاسی قیادتوں کو سیاست سے دور کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی ریکنسلیشن کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کے ایجنڈے کے خلاف بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ کا اپنا تو کوئی نظریہ نہیں، آپ کا اپنا تو کوئی ایجنڈا نہیں. آپ تو ایک بیرونی ایجنڈے پر آئے ہوئے ہیں جس کی نشاندہی ایدی صاحب نے کی، جس کی نشاندہی آج سے مفتی سعید صاحب نے کی. آپ تو اس ایجنڈے پر ہیں، اور اسی ایجنڈے کا شاخسانہ ہے کہ آپ نے کشمیر کا سودا کیا.
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے جرم کیے، آپ کہتے ہیں جی میرے خلاف تو توشہ خانہ کے علاوہ ہے کوئی نہیں. بھئی آپ تو کشمیر بیچنے والے ہو، آپ تو کشمیر فروش ہو، آپ سے تو حساب کشمیر فروشی کا لیا جانا ہے. آپ نے تو فورن فنڈنگ کے ذریعے اس ملک کی سلامتی کا، اس ملک کی خود مختاری کا سودا کیا ہوا ہے. آپ تو فورن فنڈنگ لے کر اس ملک پہ بیرونی ایجنڈے پر کام کرتے رہے ہو. آپ نے اس ملک کو توڑنے کی وہ ناپاک سازش کی ہوئی ہے. آپ تو پیسے کھاتے ہو باہر کے اور بات کرتے ہو باہر والوں کی، زبان بولتے ہو ان کی. ہاں، آج اس ملک کے اندر ایک شخص آصف علی زرداری ہے جو اس ملک کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو اس ملک کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری ہے جو پوری دنیا میں ہر روز وہ جاتے ہیں اور لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو آئسولیشن سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کو جو آج معاشی بدحالی کا سامنا ہے وہاں سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اس ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے بیانیے کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہماری مشاورت جاری ہے، ہم اس پر یقیناً ان کو قانونی نوٹس بھی دیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس پر از خود نوٹس بھی لیں اور ان کو بلائیں. خان صاحب کو کہیں کہ وہ یہ الزام ثابت کریں، کیونکہ یہ محض الزام نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پیسے دے دیے ہیں، اس طرح ہے جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یا ان کی فیملی کے کسی بندے نے دیتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے. وہ اس یقین سے بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ الزام نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو بھی ملوث ہو اس کو قرار واقع سزا ہونی چاہیے. اور اگر خان صاحب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر روز جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو اب مزید جھوٹ بولنے نہیں دیے جائیں گے. اچھا حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن پر تنقید کی اور وہ گرفتار ان کو کر لیا گیا. دوسرے عمران خان کی گرفتاری کی بھی باتیں کچھ سامنے آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سیاستدانوں کی گرفتاریاں، پہلے آپ کی پیپلز پارٹی نون لیگ کی گرفتاریاں ہوئی، اب پی ٹی آئی کی شروع ہو گئی ہیں، یہ کلچر ختم نہیں ہونا چاہیے گرفتاریوں کا؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی گرفتار سیاسی طور پر نہیں کرنا چاہیے، وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی گرفتاری آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس کو یقیناً پکڑنا چاہیے. اور فواد چودھری صاحب جو ہے ان کی زبان سے کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا. غالباً انہوں نے کوئی الیکشن کمیشن کے خلاف اور ان کے خاندانوں کے خلاف وہ بھی دھمکیاں دیتے ہیں نا، انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس میں انہیں پکڑا ہے. یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے اور اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے. کوئی نہیں 2-4 دن جیل میں رہ آئیں گے تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جن جرائم میں وہ جانے لگے ہیں یا جا رہے ہیں یا جن کے شواہد اب اکٹھے ہو رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اب کشمیر بیچنے والے کو اگر کہا جائے کہ وہ پاکستانی ہے اور سیاستدان ہے، اس کو گرفتار نہ کیا جائے، یہ تو زیادتی ہوگی.